السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرنا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور کھچڑ سے چھوٹا تھا اور اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو کر یہاں تک کہ بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ میں نے اس براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعات پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ اس پر جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا، اور 7 آسمانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ البیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بتایا کہ البیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس سے لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اچانک دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیاں کر سکے۔ اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور مجھ پر رات دن میں روزانہ 50 نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا۔ واپس اترا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واپس جائیے، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما دیجیے۔ چنانچہ 5 نمازیں کم فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، آپ نے اپنے رب سے رجوع کیجئے اور تخفیف کیجئے اور تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں بار بار واپس ہوتا رہا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، کبھی بارگاہ الہی میں حاضری دیتا، یہاں تک کہ 5 نمازیں مقرر رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، یہ روزانہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، لہذا یہ ثواب 50 نمازیں ہی ہیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لیے محض ارادے کی وجہ سے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس شخص نے ارادے کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو
تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا, اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. آپ نے فرمایا میں نیچے واپس آیا, موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, انہیں بات بتا دی تو انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ, اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو. میں نے کہا کہ میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں مراجعات کرتا ہوں, یہاں تک کہ اب مجھے شرم آ گئی. صحیح مسلم صفحہ نمبر 69 میں روایت ابو ہریرہ کے یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں دیکھا. اسی اسلام میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی. جب نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد, یہ دوزخ کا دروغہ ہے, اس کو سلام کیجئے. میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خود سلام کر لیا, اور یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا, آسمانوں پر تشریف لے جانا پہلے واقعے کا ہے. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر حضرت انس بن مالک کی روایت بحوالے ابن ابی حاتم نقل کی ہے. اس میں یوں ہے کہ بیت المقدس میں ہی تھے کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے. ایک اذان دینے والے نے اذان دی, اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے, انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا. حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پچھلے پڑھیے. میں نے کہا نہیں. جن حضرات انبیاء علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا, اس لیے یوں بیان فرما دیا کہ ان سب کو نہیں جانتا. حضرت جبریل نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب کو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل. صحیح بخاری واقعہ معراج کی بروایت حضرت انس بن مالک متعدد جگہ مروی ہے. کہیں حضرت انس نے بواسطہ حضرت مالک بن صعصع انصاری بیان کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالکہ بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کہ کچھ جاگ رہا ہوں اور کچھ سو رہا ہوں. میرے پاس 3 آدمی آئے, میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا. میرا سینہ چاک کیا گیا, پھر اسے زمزم پانی سے دھویا گیا, پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. انشاءاللہ العزیز میرے پیارے دوستو, ایسی آڈیو سننے کے لیے ہمارا چینل محمد شریف ملک کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور دوستو اپنی رائے کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور دیجیے گا, اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.